والحمد للہ رب العالمین۔ کے ساتھ میری ماتا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پر اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اس نے عافیت کے ساتھ ہمیں ایک دفعہ پھر یوم جمعہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نماز جمعہ کی طرح میں نماز پنجوکتا کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں سچے نبی کا غلام بنایا، سچے نبی کا امتی بنایا۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کے عہد ظاہری میں ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرے اندر 4 خرابیاں ہیں، 4 عیب ہیں، 4 گناہ کرتا ہوں میں، بدکاری کرتا ہوں، شراب نوشی کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، 4 گناہ میں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے کلمہ پڑھا لیں، لیکن ان میں سے ایک ہی گناہ چھوڑوں گا میں۔ آپ ان 4 میں سے کوئی ایک گناہ مجھ سے چھڑائیے اور باقی گناہ میں کروں گا، اس شرط پہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اب یہاں عزیزان محترم، اگر اس مسجد میں کوئی آئے، ہمارے مسجد کے امام سے اگر کوئی کہے میں شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، لیکن اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، صرف ایک گناہ چھوڑوں گا، باقی تمام گناہ کروں گا، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے، تو یہ ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اسلام میں داخل کر لیں۔ عزیزان محترم، یہاں ہمارے نبی کا پاور اور اتھارٹی دیکھنا، اختیار مصطفیٰ یہ تو ہے۔ عزیزان محترم، اس نے صرف ایک گناہ ترک کرنے کو کہا، باقی گناہ کرنے کو کہا، لیکن یہ اختیار مصطفیٰ ہے، محض اختیار مصطفیٰ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا اختیار اور پاور ہے۔ اس بات پہ آقا علیہ السلام تیار ہوئے۔ عزیزان محترم، اس کے اندر 4 گناہ تھے، زناکاری کرتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا اور شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، 4 گناہ تھے، لیکن ان میں سے آقا جان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک گناہ اس میں سے جو چھوڑنا چاہتے ہو، وہ گناہ یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ دیکھیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ زنا کرنا منع کر دیتے آقا، چوری کرنا منع کر دیتے آقا، شراب پینا منع کر دیتے آقا، جبکہ یہ سب بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ جھوٹ کو ہی کیوں منع کیا؟ تو یہ آقا علیہ السلام کی وسعت نظر ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آقا اس کی حکمت جانتے تھے، آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا، علم لدنی عطا فرمایا۔ آقا جانتے تھے یہ اگر یہ گناہ اگر اس میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو یہ تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر ہوا کیا کہ آقا علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بات پہ کہ 4 گناہ کرتا ہوں، ایک گناہ چھوڑوں گا، تو آقا نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، باقی 3 گناہ کی اس کو اجازت تھی، اس کے اعتبار سے کہ 3 گناہ کرنا ہے، صرف جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ عہد ہو گیا کہ اب سچ بولوں گا، اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، جب وہ چوری کرنے کے، جب وہ شراب پینے کے لیے اس کا جب وقت ہوا اور جب وہ شراب پینے کے لیے بڑھا، تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے پیغمبر اسلام علیہ السلام سے عہد لیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن کل اگر بارگاہ رسالت علیہ السلام میں حاضری ہوئی، شام کو حاضری ہوئی اور آقا نے پوچھ دیا، بتاؤ تمہارا دن کیسا گزرا، تم نے کیسے کیسے معاملات تمہارے ساتھ درپیش ہوئے، کیسا دن تمہارا گزرا، چونکہ اب اس بات میں تو میں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ تو نبی سے میں نے وعدہ کیا کر لیا ہے کہ آقا آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میں شراب پیوں گا اور وہاں جھوٹ بول نہیں سکتا، اور شراب پیا ہے یہ بتا بھی نہیں سکتا۔ جلیل القدر آقا علیہ السلام کے صحابی ہوں گے، باوقار، معزز، عظمت اور شان اور رفعت والے، بلندیوں والے آقا کے جانثار صحابہ ہوں گے، ان کے سامنے میں کہوں کہ میں نے شراب پیا ہے، پہلی بات تو یہ شرمندگی کی بات، اور دوسری بات ہو سکتا ہے کہ جو شراب پینے کی اسلام میں سزا ہے وہ سزا بھی مجھے دے دی جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں اس نے سوچ کر کہا
میں نے شراب نہیں پی۔ وہ شراب پینے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا چوری کرنے کا وقت آیا تو اس نے سوچا چلے چوری کر لے، لیکن جب پھر یہی سوچ اس کے ذہن میں آئی کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام سے میں نے عہد کر لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور چوری کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دوں گا، آقا پوچھیں گے کیسا دن گزرا، کیسے معاملات تیرے ساتھ درپیش ہوئے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا اور سچ بول بھی نہیں سکتا۔ سچ بولا تو ہو سکتا ہے، جو چوری کرنے کی اسلام میں سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، شاید میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی اوقات اس نے چوری کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد زنا کا ارادہ جب اس نے کیا، عزیزان گرامی پھر اس کے ذہن میں یہی خیال آیا جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ آقا کی بارگاہ میں زنا کر کے اگر پہنچا، آقا نے پوچھ لیا تیرا دن کیسا گزرا، کیسے معاملات درپیش ہوئے تیرے ساتھ، تو میں یہ کہہ نہیں سکتا آقا کے سامنے، سچ بول نہیں سکتا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ ہو سکتا ہے اگر سچ بولوں تو جو اسلام میں زنا کی سزا ہے وہ مجھ پہ عائد کر دی جائے۔ تو عزیزان گرامی وقار وہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حاضری دیتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں آپ پر، آپ نے مجھے ایک گناہ سے روک کر یا رسول اللہ مجھ پر آپ نے تمام گناہوں کے دروازے کو بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صرف آقا جان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس نے۔ اس کی برکت سے اس نے زناکاری بھی چھوڑ دی، اس نے چوری بھی چھوڑ دی، اور اس نے شراب نوشی بھی چھوڑ دی، شراب پینا بھی چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے، بندہ سچ بولتا ہے اور سچ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بندہ سچ بولتا ہے حتیٰ کہ بندہ سچ بولتا ہے اتنا بولتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صادق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ سچ بولتا ہے اور بولتا ہی رہ جاتا ہے، سچ بولتا ہی رہ جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے حضور، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچا صادق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں نا، جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو رب تعالیٰ کے پاس سچا لکھ دیا جائے تو پھر اس کی سچائی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیں حدیث پاک، آقا نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ بے شک جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ادھر توجہ کریں، اتنا جھوٹ بولتا ہے بندہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی تصور کریں نا، جو رب تعالیٰ کی حضور، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جائے، اس کی کذابیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشی کر لیں، اگر ہم چاہتے پرسکون رہیں، پر اطمینان رہیں، ہم پرکیف اور پر لطف زندگی گزاریں، اطمینان کی زندگی گزاریں، چین کی سانس لیں، عزیزان گرامی اوقات، تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ سچ بولنے والے بن جائیں۔ جھوٹ بولنے والا پوری زندگی چین کی سانس نہیں لیتا۔ اب فرض کر لیں کوئی بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس کوئی آیا بندہ غریب، یہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ بہت ہی نہایت غریب قسم کا انسان تھا۔ سامنے سے کوئی بڑا آدمی آیا، اس نے پوچھا میاں تم کہاں کے رہتے ہو، کہاں رہتے ہو، تمہارا نام کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ تو اب اس بڑے آدمی سے یہ جھوٹا آدمی کہتا ہے اپنی شرمساری کے لیے کہ میں اگر سچائی بتاؤں گا تو میں اس کے آگے شرمشار ہو جاؤں گا، اس لیے جھوٹ بولوں اپنی عزت بنا لوں۔ تو دیکھیں، اور یہ بھی آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہ بندہ جو جھوٹا بندہ ہے، اب اس سے بڑے آدمی سے کہے گا میں تو ممبئی کے جو تاج ہوٹل ہے میں اس میں رہتا ہوں، اس طرح کی بڑی بڑی بات کرے گا۔ بھائی آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے؟ اصل میں ادھر پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے موٹر سائیکل سے آتا ہوں، ورنہ تو 4 کار میرے گھر موجود ہے، بڑا عالیشان مکان ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس بندے سے، اس بڑے آدمی سے، فرض کر لیں زید سے، بکر نے ساری باتیں جھوٹ بولی ہے، تو اب اس کو بکر کو پوری زندگی یاد رکھنی ہے کہ میں نے زید سے کیا کیا کہا۔ اگر کوئی فرض کر لیں تاج محل ہوٹل کے پاس کا ہی بندہ بکر سے پوچھنے لگ جائے میاں تم کہاں رہتے ہو، اب تو جھوٹ بول نہیں سکتا کہ میں تاج ہوٹل میں رہتا ہوں، اب وہ دوسرا علاقہ بتائے گا کہ تاج محل کے بالکل پڑوس میں رہتا ہوں۔
اور تاج محل کے بالکل پڑوس میں رہتا ہوں، میرا عالیشان کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ اب زید سے اس نے دوسرا جھوٹ بولا، تیسرے آدمی سے دوسرا جھوٹ بولا، چوتھے آدمی سے دوسرا جھوٹ بولا۔ اب کس سے کیا کیا کہا ہے، اب پوری زندگی اس کو یاد رکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس یاد کرنے کے چکر میں وہ کبھی قرار کی سانس نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر سچا آدمی ہو، اگر سچ بولنے والا ہو، اگر کسی نے اس سے پوچھا تم کہاں رہتے ہو، اگر وہ جھوپڑی میں بھی رہنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، تو وہ کہہ دے گا جھوپڑی میں رہتا ہوں۔ اور ایسے بندے سے اگر نیند کی حالت میں بھی پوچھا جائے تم کہاں رہتے ہو، چونکہ وہ سچا ہے، بلا جھجک بولے گا میں جھوپڑی میں رہتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سچائی دیکھیں، رحمت دو عالم علیہ السلام نے ابھی تبلیغ اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اعلان آقا نے اپنی نبوت کا بھی اعلان نہیں فرمایا تھا۔ قرآن کی چوٹی پہ چڑھ کے آقا علیہ السلام نے جب کفار مکہ سے پوچھا تم میرے حوالے سے کیا کہتے ہو، میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو عزیزان گرامی وقار کفار مکہ نے کہا آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ 40 سال کے عرصے میں رسول گرامی وقار علیہ السلام نے اپنی سچائی، اپنی صداقت، اپنی امانت داری کا لوہا بنوایا۔ 40 سال تک اپنی سچائی کا آقا علیہ السلام نے لوہا بنوایا۔ عزیزان گرامی وقار، تو ہم اس سچے نبی کے غلام ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جھوٹ بولنے والے بن جائیں؟ اب دیکھیں یار کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی سوال کرے کہ میں نے تو ابھی تک کسی جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نہیں پائی۔ تو دیکھیے کوئی ایسا ہوتا ہے جو نالے کے پاس کام کرتا ہے، گندگی کے پاس کام کرتا ہے، کوئی جہاں کوڑا کرکٹ وغیرہ ہوتا ہے ادھر کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ابھی ہم نالی کی طرف جائیں گے، کھلی ہوئی نالی کی طرف اگر ابھی 1 منٹ کے لیے بھی ہم جائیں گے تو ہماری ناک برداشت نہیں کر پائے گی اس کی بو کو، اس کی گندگی کو، کیونکہ ہماری ناک کو اس کی عادت ابھی نہیں پڑی ہے۔ ہم فوراً ادھر سے نکل جائیں گے، لیکن اسی کو وہی نالی بنانے والے کچھ مزدور بھی ہیں جو روزانہ صبح سے شام تک وہ اسی نالی میں رہتے ہیں، وہی نالی کا کام کرتے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں کیا یہ تم کو بدبو محسوس نہیں ہوتی؟ تو چونکہ وہ ان کی ناک میں اتنی بدبو اٹھ چکی ہے، بھر چکی ہے کہ اب ان کو اس بدبو سے کوئی ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہی وجہ ہے بندہ آج اتنا جھوٹ عام ہو چکا ہے کہ جھوٹ کی بدبو ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹ کی بدبو ہماری ناک میں اتنی اٹھ چکی ہے، اتنی بھر چکی ہے کہ جھوٹ کی بدبو کا ہم کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو ضرورت اس بات کے دے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ آیت کفاروں کے حق میں نازل کی گئی کہ جھوٹوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ اب ذرا تصور کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کفار کی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اب ذرا تصور کریں، صرف آپ اپنا، میں اپنا، ہم اور آپ اپنا تصور اور محاسبہ کریں، جو آیت اللہ رب العزت نے کفار کی صفت بیان کرنے پہ نازل کی، وہ صفت ہمارے اندر تو موجود نہیں۔ اللہ کی پتہ، کہیں ہم بھی تو جھوٹ بولنے والے نہیں، کہیں ہم بھی تو امانت کسی کی ماننے والے نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دیکھیں ایک بات دل پہ چوٹ کرنے اور ہمارے زمین کو جھنجھوڑنے والی، ایک عیسائی کے پاس ایک مسلمان کا قرضہ تھا۔ جب یہ مسلمان اس عیسائی کے پاس اپنا قرضہ لینے گیا تو عیسائی نے دن رکھنے شروع کر دیے کہ فلاں وقت آنا، فلاں وقت آنا۔ یہ بتائے ہوئے وقت پہ مسلمان اس عیسائی کے پاس جاتا اپنا قرض لے لوں، لیکن وہ عیسائی جو ہے وہ دن ٹالتا جاتا، اس کو قرضہ اس کا ادا نہیں کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ یہ مسلمان پریشان ہو گیا اور عیسائیوں کے پادریوں کے پاس پہنچ گیا، پادری کے پاس پہنچا اور اس نے شکایت درج کی، کہا کہ آپ کا ایک بندہ ہے، میرا اس نے ادھار لیا، قرض لیا ہے، اور میں کئی بار اس کے یہاں جا رہا ہوں لیکن وہ مجھے قرضہ نہیں دے رہا۔ تو اس کے بعد اس عیسائی نے، اس پادری نے ایک چٹھی لکھی اور بند بھی کہا کہ یہ اس عیسائی کو دے دینا۔ مسلمان سے کہا تم اس عیسائی کو یہ چٹھی دے دینا۔ اب وہ مسلمان وہ چٹھی لے کر آیا اور اس عیسائی کو دے دیا، کہا یہ تمہارے پادری نے چٹھی دی ہے، ذرا اس کو پڑھ لو۔ جب اس نے چٹھی کھولی، فوراً جو مسلمان کا جتنا قرض تھا، جتنا بقایا تھا، اس نے فوراً نکال کے دے دیا۔ اب یہ مسلمان اس نے لے تو لیا، لیکن اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس چٹھی میں آخر تھا کیا۔
اس نے کہا میں اتنے وقت سے آتا رہا تم سے اپنا قرضہ لینے، لیکن تم مجھ کو دن دیتے رہے، وقت ٹالتے گئے، تم نے قرضہ نہیں دیا۔ جب تمہارے پادری کے پاس گیا، تمہارے پادری نے ایک چٹھی دی، اس چٹھی کو جب تم نے کھولا پڑھا، تم نے فوراً مجھے میرا قرضہ دے دیا۔ آخر اس چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ اس نے بہت ضد کیا وہ چٹھی مجھے دے دی جائے، لیکن وہ عیسائی اس مسلمان کو چٹھی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس مسلمان نے بھی بہت زیادہ ضد کی کہ آخر اس چٹھی میں لکھا کیا ہے، وہ چٹھی مجھے دے دو تاکہ میں دیکھ لوں۔ عزیزان گرامی اوقات، جب اس عیسائی نے مسلمان کو پادری کی چٹھی دی اور جب اس نے کھولا تو اس کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے کھولا تو اس چٹھی میں لکھا تھا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو جو اس مسلمان کا قرضہ ادا نہیں کر رہے؟ اللہ، یعنی مسلمان، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی تصویر ہماری خراب کر دی گئی۔ وہ پادری نے، عیسائیوں کے بڑے عالم نے کہا، لکھا، عیسائی سے کہا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو جو قرضہ نہیں ادا کر رہے؟ یعنی یہ شیوا تو مسلمانوں کا ہے، یہ تو وہ قرض لے کے ادا نہیں کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تم عیسائی ہو، تم قرضہ کب سے دبانے والے بن گئے؟ تم کب سے جھوٹ بولنے والے بن گئے؟ اللہ کی پناہ، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی سید المعصومین ہیں، بے شک ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی صادق و امین ہے، ہم ہی کیا، کفار قریش نے بھی، کفار مکہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اور صادق کہا۔ آج کی تاریخ کا بڑے سے بڑا کافر بھی رسول کرام وقار علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہتا ہے، بلکہ جاہلوں کا سردار ابو جہل نے بھی کہا محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ وہ سچ بولنے والے آقا کے غلام آج جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ اور محبت کا تقاضا یہی ہے، عشق کا تقاضا یہی ہے کہ معشوق عاشق وہی کرتا ہے جو معشوق کو پسند ہوتا ہے۔ عزیزان کرام، ایک دوسری بات دیکھیں، آج دوسرا ایک معاملہ یہ بھی بڑا پھیلا ہوا ہے کہ دوسرے کے گریبان میں جھانکنا، دوسرے کی بڑی برائی بیان کرنا، دوسرے کی غیبت کرنا، دوسرے کی چغلی کرنا، دوسرے کی عیب کو اچھالنا۔ ذرا برابر اگر سوشل میڈیا پہ کسی کی چوری، کسی کے شراب نوشی، کسی کے زنا، کسی کے ڈانس وغیرہ کی اگر ویڈیو وائرل ہو جائے تو اگر ہمارے پاس آ گئی تو ہم اس کو 20 لوگوں کے پاس بھیجیں گے، لیکن وہیں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آئی تو وہ کسی کو نہیں بھیجتے، بلکہ ہماری کم نصیبی اتنی کہ ہم پڑھتے بھی نہیں، اتنی کم نصیبی۔ اور اگر وہیں کوئی گندے کسی کی عیب اگر اچھالے جائیں، کسی کی عیب جوئی ہو رہی ہو، کسی کا عیب کھل رہا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھیں گے بھی اور 10 لوگوں کو بھیجتے بھی۔ اب دیکھیں دو بندے ایسے ہیں جن پہ چوری کا الزام لگا۔ اب دونوں بندوں پہ چوری کا الزام لگا، ایک بندے دونوں کی طرف ہے اور ان کا مقدمہ جو ہے عدالت میں پیش ہوا۔ اب جج کے سامنے یہ پیش کیا گیا یہ دونوں بندے چور ہیں۔ اب جج کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تمہاری صفائی دینے کے لیے؟ اب زید اور بکر یہ دونوں چور ہیں، ان پہ چوری کا الزام ہے، ٹھیک ہے۔ اب زید نے جو ہے کہ گواہ پیش کیا، اس کے پاس ایک گواہ تھا جس کے سامنے اس نے کہا جج صاحب میں نے دیکھا زید نے چوری نہیں کی ہے، بکر نے چوری کی ہے، ایک گواہ تھا۔ تو جج نے پھر بکر سے کہا بکر تمہارے پاس بھی گواہ ہے؟ زید کے پاس ایک گواہ تھا۔ بہت ہی توجہ سے سنیے گا، زید نے ایک گواہ اپنی صفائی میں پیش کیا کہ میں چور نہیں، بکر چور ہے۔ بکر سے جج نے پوچھا بکر تیرے پاس بھی کوئی صفائی، تیرے لیے صفائی ہے؟ تو بکر نے کہا، بکر نے 2 گواہ پیش کیے، زید نے 1 گواہ پیش کیے، بکر نے 2 گواہ پیش کیے کہ جج صاحب، اس کے گواہ نے کہا جج صاحب بکر نے چوری نہیں کی ہے، زید نے چوری کی ہے۔ بکر کے پاس 2 گواہ تھے، زید کے پاس 1 گواہ تھے۔ اب جج نے جب یہ فیصلہ سنا، جب جج نے یہ تمام معاملہ سنا تو فیصلہ یہی سنائے گا کہ بکر چور نہیں ہے، اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے، زید چور ہے، اس کو حراست میں لیا جائے، یہی ہوگا نا۔ اس تمام مدعے کا نچوڑ جو لب لباب یہ ہے کہ جس کی طرف گواہ زیادہ ہوں گے اسی کی بات قابل قبول کی جائے گی۔ عزیزان کرام قاریہ، اگر ہم نے مان لیا، اب یہاں تصور کریں اگر کسی کی ذات پہ، کسی کے کردار پہ، کسی کے کیریکٹر پر اگر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں تو جس میں اٹھا رہے ہیں 1 انگلی اٹھ رہی ہے لیکن پلٹ کر 3 انگلی ہماری طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر ایک گواہ کہہ رہا کہ تو چور ہے تو 3 گواہ کہہ رہے کہ تو چور ہے۔ اب کیا سمجھ میں آیا؟ سامنے والا چور نہیں، میاں خود ہی چور ہو۔
اس لیے عزیزان گرامی اوقات کسی کے گریبان میں جھانکنے سے پہلے اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، کسی کو گنہگار کہنے سے پہلے اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صادق و امین آقا کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم تمام کو سچ بولنے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یا سے پہلے میری زبان و فعل سے کوئی بھی کفریہ کلمات و فعل بھی آپ سب کو گواہ بنا کر سچی توبہ کرتا ہوں، میرا رب میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو سنت نہیں پڑھے پڑھ لیں۔